السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آپ کے موسٹ اویٹڈ فیوریٹ سلسلہ وار ناول تشنۂ دیدار، جس کو تحریر کیا ہے RS ریشم نے، اس کا پارٹ 5۔ تو پھر دیر نہیں کرتے چلتے ہیں ناول کی طرف، مگر اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن بٹن بھی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملیں۔ تو پھر چلتے ہیں تشنۂ دیدار پارٹ 5 کی طرف۔ زین العابدین نے گاڑی چلاتے ہوئے یوشا کو سرد لہجے میں کہا، جو بریک لگا کر گاڑی روکتے ہوئے گردن موڑ کر زین العابدین کو سخت نظروں سے گھورنے لگا، جو اپنی نظریں ونڈ اسکرین پر گرتی بارش کے قطروں پر جمائے ہوئے تھا۔ نیچے اتر، وہ ٹھنڈے سرد لہجے میں بولا۔ مگر یار میں کیوں اتروں؟ باہر دیکھ کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، یوشا نے باہر جھانکتے ہوئے زین العابدین کو کہا۔ تو پہلے میری بات غور سے سن، تو جلد از جلد میرے گھر گواہان اور مولوی کا انتظام کر، میں لڑکی لے کر آ رہا ہوں۔ یوشا نے غصے کی تمازت سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ زین، تو ہوش میں تو ہے نا؟ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے ہی تجھے یہ مشورہ دیا تھا، پر پہلے مس خان کی رضامندی جاننا ضروری ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے وہ نہیں مانے گی۔ یوشا نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، جو اسے کڑے تیوروں سے گھور رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اترے خون کو دیکھ کر آنے والے وقت سے خوفزدہ ہو رہا تھا، جس میں مس خان بری طرح پسنے والی تھی۔ زین، تم میری بات سمجھ یار۔ یوشا نے ایک بار پھر اس بپھرے سمندر کو قابو کرنے کی کوشش کی، جو آج جانے کتنی تباہی مچانے والا تھا۔ وقت بہت کم ہے میرے پاس، تو نیچے اتر یوشا۔ وہ چہرے پر نافہم سے تاثرات لیے اسے نیچے اترنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یوشا نے تعصب سے اسے دیکھا، جو کچھ بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ پیٹرول پمپ کے نزدیک گاڑی روک کر فوراً نیچے اتر گیا۔ زین، میں ایک بار پھر کہوں گا، وہ لڑکی تم دونوں کے بیچ میں پھنس گئی ہے، اس کے ساتھ پلیز زیادتی مت کرنا۔ یوشا نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر تنبیہ کی، جو ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہوا آندھی طوفان بنا اس کے کوچنگ سینٹر کے باہر پہنچ گیا، جہاں بچوں کے باہر نکل کر شور مچانے پر لوگوں کا بارش ہونے کے باوجود تانتا بندھا ہوا تھا۔ جب ہی وہ لوگوں کا ہجوم چیرتا ہوا اندر داخل ہو گیا، جہاں تمام اسٹاف جمال کے ارد گرد کھڑا تھا، اس نے اپنی نظریں زہرہ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑائیں، مگر اسے وہ کہیں نظر نہ آئی۔ جانے کیوں اسے کسی انہونی کے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ جب ہی اس نے نزدیک کھڑی لڑکی سے پوچھا، جس نے بتایا کہ وہ ابھی ابھی باہر نکلی ہے، زین العابدین کے دل کو ایک گونا سکون ملا تھا کہ وہ سلامت ہے، پر ساتھ ہی اس نے اپنے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ اس کے جبڑے اور کنپٹی کی نسیں غصے سے واضح ہو رہی تھیں۔ وہ واپس اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور گارڈ کو فون کیا۔ بی بی کہاں ہیں؟ صاحب، وہ یہاں کوچنگ کے قریب مسجد کے پاس سے گزر رہی ہیں۔ گارڈ کے بتائے ہوئے راستے پر ابھی تھوڑا آگے ہی نکلا تھا کہ وہ اسے نزدیک ہی صبح والے کپڑوں میں بارش میں بھیگتی ہوئی نظر آ گئی۔ زین العابدین نے اپنی گاڑی کو ٹھیک اس کے آگے لے جا کر بریک لگائی۔ گاڑی کے ٹائر بریک لگنے سے زور سے چڑچڑائے، جس کی آواز پر بارش میں بھیگتی ہوئی زہرہ نے اپنے قدموں کو آگے بڑھنے سے روکا۔ وہ جیسے ہی پلٹی، تیز بارش میں آنکھوں میں پڑتی ہیڈ لائٹس کی روشنی سے اس کی آنکھیں چندی آ گئیں۔ جب ہی کوئی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکلا، ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں اسے وہ اشد عزیز کا ہیولا سا لگا۔ وہ الٹے قدم بھاگنے لگی کہ شاید یہ اشد عزیز ہے، پر برا ہوا جو اس کا ہاتھ اس کی مضبوط کلائی میں آ گیا تھا۔ ماضی: عظیم، یار تجھے ادھر کیسا لگتا ہے؟ تو نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ آج تو صرف مجھے اپنے بارے میں بتائے گا۔ شوکت عظیم کے ساتھ بیٹھا بار میں گندا محلول پی رہا تھا، جبکہ عظیم گلاس کو کافی دیر سے ہاتھ میں تھامے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بتایا تو تھا یار، چل آج تجھے پھر بتا دیتا ہوں۔ تب شاید تو نشے میں تھا، پر اب میں آخری بار بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تو میں 27 سالہ عظیم خان تھائی لینڈ میں رہنا بہت پسند کرتا ہوں، کیونکہ یہاں رہنے کے لیے کوئی سخت اصول نہیں ہے۔ میں ایک لاجسٹک کمپنی میں کام کرتا ہوں۔
لہٰذا میں بہت زیادہ سفر کرتا ہوں۔ اس کام میں سخت محنت ہوتی ہے، لیکن میں بھی سخت کام میں کھیلنا پسند کرتا ہوں، اور تم یہ جانتے ہو۔ میری ملازمت کا دباؤ ہے، لہٰذا میں رات کو باہر نکلتا ہوں اور خود ہی لطف اٹھاتا ہوں، اور یہاں سب کچھ سستا ہے، ہر جگہ خوبصورت لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں۔ عظیم مقامی بیئر کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے سامنے دیکھنے لگا۔ وہ جس بار میں بیٹھا تھا وہ اسے اپنی نظروں سے اسکین کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ شوکت کو اپنے بارے میں بتاتا بھی جا رہا تھا۔ اسے یہ بار تھوڑی چھوٹی اور تنگ لگی تھی، جو 2 منزلہ تھی۔ ایک طرف ایک اسٹیج تھا جہاں 4 لڑکیاں موسیقی پر ناچتے ہوئے ڈنڈوں سے چمٹی ہوئی تھیں۔ دوسری طرف آئینے سے گرا ہوا لال محمل نشستوں کی ایک قطار تھی۔ بہت سے لڑکوں کے لیے یہ جگہ شاید ان کے لیے دنیا کی بہترین جگہوں میں سے ایک تھی۔ یار شوکت، وہ بچی میں کہاں ہے؟ مجھے وہ چاہیے۔ عظیم اپنے بارے میں بتاتے ہوئے اچانک اپنی بات کا رخ بدل گیا۔ جب ہی اسے اور شوکت کو سرو کرتی، فیا اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگی، جو شوکت سے ایک بچی کا تقاضا کر رہا تھا۔ فیا کا اس وقت دل چاہا تھا وہ عظیم خان کی آنکھوں میں تیزاب ڈال دے۔ وہ جاتے جاتے بھی اسے گھوری ڈالنا نہیں بھولی تھی، جس کی گھوری ڈالنے کے انداز پر عظیم کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ کون میں؟ شوکت نے یاد کرنے کی کوشش کی پر اسے یاد نہ آ سکا۔ یار وہ زیادہ عمر کی نہیں ہے۔ اس نے جینس کی پاکٹ سے سگریٹ اور لائٹر نکالتے ہوئے عظیم نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ اچھا، جو کمبوڈیا سے آئی تھی، 14 سال کی۔ اف، ویسے جو مزہ ان نوخیز کنیوں کو مسلنے میں آتا ہے وہ مزہ کسی چیز میں نہیں۔ شوکت کمینگی سے اپنی زبان کو لبوں پر پھیرتے ہوئے بولا۔ وہ یہاں میرے پاس کافی دیر بیٹھی رہی تھی، مجھے وہ بہت اچھی لگی ہے، تم اس کا پتہ کر دو۔ وہ چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ لائے بولا۔ اوہ ہو، ویسے بڑا اونچا ہاتھ مارا ہے تو نے، بڑی مانگ ہے اس کلی کی۔ آج تو نہیں پر 2 دن بعد آئے گی وہ، ایک کسٹمر کے پاس ہے ڈارک بنگلو میں۔ وہ اسٹیج پہ ناچتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ کر بولا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ آئے تو اب کی بار مجھے چاہیے وہ، میں منہ مانگے پیسے دوں گا، پر وہ اب آگے نہ جائے۔ وہ سگریٹ کا ایک گہرا کش لیتے ہوئے بولا۔ جو حکم سرکار کا۔ شوکت کی بات پر عظیم کے چہرے پر ان گنت شکنوں کا جال بچھ گیا تھا۔ وہ تیزی سے گلاس ایک طرف رکھتے ہوئے باہر کی جانب نکلتا چلا گیا۔ فیا اپنا کام ختم کر کے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، سامنے ہی وہ بستر پر نیم دراز تھا، جسے فیا دیکھ کر آج ڈری نہیں تھی بلکہ ایک شیرنی کی طرح کھڑی تھی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ نکل جاؤ فوراً وہاں، ورنہ میں تمہاری شکایت شوکت سے کروں گی۔ وہ غصے سے لال پیلی ہوئی اسے باہر نکل جانے کے لیے کہہ رہی تھی، جو اس کی اس معصوم حرکت پر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تمہیں شوکت کے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا دنیا میں جس سے میری شکایت کرتی؟ اس کا انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ میں نے تمہیں کیا کہا ہے؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ آگ بگولا ہوئی غصے میں بولی۔ اور میں نے بھی تمہیں کہا تھا وہاں مت جانا، پھر کیوں گئی تھی وہاں؟ وہ بستر سے اٹھ کر اس کی جانب قدم بڑھانے لگا، جو اس کے آگے آنے سے پیچھے کی جانب جاتی جا رہی تھی۔ تم کون ہوتے ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ وہ اس کی اس بھونڈی سی بات پر اپنی ابرو اچکا کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ جو ہمارے مذہب میں کیا کہتے ہیں، شاید شین سے شوہر، ہاں شوہر ہوتا ہوں آپ کا غلطی سے۔ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کچھ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا، پھر یاد آنے پر اس کی جانب اشارہ کیا۔ کون سا شوہر؟ کہاں کا شوہر؟ میں کسی رشتے کو نہیں مانتی، تم نے میرے ساتھ زبردستی شادی کی تھی۔ عظیم کی بات پر فیا نے نخوت سے ناک چڑھا کر اسے کہا، جو تپائی پر رکھے اس کے پرس کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ سرت سے اس کی جانب پلٹا۔ 3 قدم چلنے کے بعد اس کے اور فیا کے درمیان انگشت جتنا فاصلہ رہ گیا تھا۔ نکاح ہوتا ہے مسز عظیم خان، چاہے جیسے بھی ہو۔ آپ سے میں پٹانی مسجد میں گواہوں کے درمیان نکاح کیا تھا، جس میں آپ نے خود قبول کیا ہے کہا تھا۔ اگر یاد نہیں آ رہا تو مجھے یاد دلانا آتا ہے اچھے سے۔ وہ اپنے انگشت کو اس کی پیشانی پر رکھے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔
جس میں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ یہ بہت نایاب ہے میرے لیے فیا، انہیں مت بہایا کرو۔ وہ اس کی آنکھ سے چھلکتا ایک شفاف موتی اپنی انگشت پہ رکھے اسے اپنی سانسوں کی تپش سے جھلسا رہا تھا۔ تم ایک نہایت گھٹیا انسان ہو عظیم خان۔ میں غریب ضرور ہوں مگر میں نے اپنی عزت کی ہمیشہ حفاظت کی ہے۔ میں نہیں جانتی میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو اللہ نے مجھے تمہارے سر ڈال دیا، پر یاد رکھنا یہ بات آج ایک در بند ہے، کل اور در کھلیں گے، تب میں دیکھوں گی تم کیسے بچاؤ گے اس پاک ذات سے اپنی جان کو۔ وہ وثوق سے کہتی ہوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے ورتائے حیرت میں ڈال رہی تھی۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں کہ میری نازک اندام بیوی اتنے انگارے کیوں چبا رہی ہے؟ وہ دیوار کے دونوں جانب ہاتھ ٹکائے اسے اپنے قلعے میں قید کیے کھڑا تھا، جو سر جھکائے مسلسل اپنی انگلیوں کو چٹک رہی تھی۔ میں نے تمہیں خود دیکھا تھا، تم شوکے سے اس بچی کا پوچھ رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے فیا بیگم، انسان ہوں، میری بھی کچھ ضروریات ہیں۔ اب تم تو میرے ہاتھ لگتی نہیں، تو میں تو اپنے بارے میں کچھ سوچوں گا۔ عظیم خان کی باتیں سن کر اسے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی نم ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جلاد صفت آدمی قریب سے قریب تر آ رہا تھا۔ وہ پوری طاقت لگا کے اسے پیچھے کی جانب دھکیلتی ہوئی ہٹی۔ کب تم نے موقع چھوڑا ہے؟ بولو، کون سا لمحہ تھا جب تم نکاح کے بعد میرے قریب نہ آئے؟ تم نے مجھ سے نکاح اسی کام کے لیے کیا تھا؟ وہ بھڑکتی ہوئی اسے پے در پہ جھٹکے دے رہی تھی، جو آج اسے شاید بہا لے جانے والی تھی۔ تو کیوں چھوڑوں میں تمہیں؟ کیوں نہ قریب آؤں تمہارے؟ حلال رشتہ ہے ہمارے درمیان میں۔ وہ اسے بازو سے تھامے ہوئے آنکھوں میں محبت کے بادل چھپائے اسے اپنا احساس دلا رہا تھا، جو اس کے سچے اور کھرے جذبوں کو ہوس سے ملاتی تھی۔ تو پھر کیوں کہا تم نے اسے بچی کا؟ بولو، جب تمہیں حلال اور حرام میں اتنا فرق معلوم ہے تو کیوں میرے کو منہ مانگی دام خرید رہے ہو؟ بولو، جواب دو۔ آخر کب تک تم لوگ شیطان کے پیچھے لگ کر یہ زنا کاری کرو گے؟ خود کو انسان کہتے ہو، پر میری نظر میں تم سب ایک درندہ صفت ہو۔ وہ حلق کے بل اس پر چلا رہی تھی، جو بے قابو ہوتی ہوئی ایک بپھرا ہوا سمندر بن گئی تھی، جسے عظیم خان نے اپنے مضبوط بازوں کے قلعے میں قید کر لیا تھا۔ فیا، مجھے کچھ وقت دو، میں تمہیں سب سمجھا دوں گا، تم بس وہاں مت جاؤ۔ اب میں شوکت کو پیسے دے دوں گا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ حال چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ زہرا آنکھوں پہ پڑتے بارش کے پانی کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو ایک ہاتھ سے مزلتے ہوئے اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگی، جو اسے سردی میں کپ کپاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں ہوں زین العابدین۔ زہرا یخ بستہ ہواؤں میں برستی بارش میں زین العابدین کو رات کے اس پہر اپنے اتنے قریب کھڑا دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی تھی، جو اسے بنا کوئی موقع دیے اپنی گاڑی کی جانب کھینچتا ہوا لے گیا۔ سر، چھوڑے میرا ہاتھ، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ برستی بارش میں چلا کر اس سے بولی، جو اس کی آواز کو انسنی کرتا ہوا گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے زبردستی اس میں بٹھاتا ہوا خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ لگاتار دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی، جو کھل کے نہیں دے رہا تھا۔ جب ہی زین العابدین کی آواز گاڑی میں گونجی، یہ دروازہ اب نہیں کھلے گا جب تک میں نہیں چاہوں گا۔ وہ اس کی جانب پلٹی، جو اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا ہیٹر کو مزید تیز کرنے لگا۔ بہت ہی بھونڈی حرکت کی ہے آپ نے۔ سر، دروازہ کھولنے میں، مجھے گھر جانا ہے، میری امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ ماتھے پر شکن ڈالے سپاٹ لہجے کے ساتھ زین العابدین سے کہنے لگی، جو اسے ہاتھ کے اشارے سے روکنے کے لیے کہنے لگا۔ 2 منٹ خاموش نہیں ہو سکتی تم؟ مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ وہ ماتھے پر تیوری لیے اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ بات کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے جو مجھے زبردستی یہاں لے آئے؟ وہ تاہنوز چہرے کو سپاٹ کیے تلملاتے ہوئے بولی، جو اس کے لہجے میں چھائی کرختگی کو دیکھ کر اپنے اندر دہکتے لاوے کو میٹھے گھونٹ کی طرح پی گیا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا اسے اپنے فلیٹ کی جانب لے گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا اس لڑکی سے بات کرنا پتھر سے سر ٹکرانے کے برابر ہے۔ سر، آپ میری بات سن کیوں نہیں رہے؟ روکیں گاڑی، مجھے گھر جانا ہے، میری امی پریشان ہو رہی ہوں گی، پلیز آپ گاڑی روک دیں۔
وہ مسلسل زین العابدین کو گاڑی روکنے کے لیے کہہ رہی تھی، جو اس کی بات سنے بغیر اپنا سارا دھیان ونڈ اسکرین پر جمائے ہوئے تھا۔ جب ہی زہرا نے اسٹیئرنگ کو گھماتے ہوئے گاڑی کو روکنے کی ایک ناکام سی کوشش کی، جس سے زین العابدین نے اپنی ڈولتی گاڑی کو سنبھالتے ہوئے زہرا کو پیچھے کی طرف دھکیلا، جو بھپری ہوئی شیرنی کی طرح اس پہ چڑھ دوڑی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر دوسرے ہاتھ سے زہرا کو پیچھے کی جانب دھکیلا۔ آر یو گون میڈ؟ کیا کر رہی ہو ہاں؟ وہ حلق کے بل دھاڑا۔ زہرا اس کی آنکھوں سے ابلتے شرارے کو دیکھ کر سچ میں حیبت زدہ ہو گئی تھی۔ کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، صرف ضروری بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ اس نے گاڑی کو سائڈ پر بریک لگاتے ہوئے ڈیش بورڈ سے فون اٹھایا، پھر ایک نمبر پر کال ملائی جسے چند ثانیوں کے بعد ہی اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، زین العابدین بات کر رہا ہوں۔ ابھی مس خان کے گھر کال ملا اور انہیں کہو کہ آج آفس میں بارش کی وجہ سے سب کو دیر ہو جائے گی، اس لیے مس خان تھوڑا دیر سے آئیں گی۔ یہ کہہ کر زین العابدین نے بنا ہمنہ تنویر کی کوئی بات سنے کال کاٹ دی، جو فون کو ہاتھ میں تھامے ہوئے اپنے باس کے منہ سے ایسی بات سن کر اب سچ میں پریشان ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب تو ٹھیک سوچ رہی ہے ہمنہ بی بی، باس کے اور زہرا کے درمیان کچھ ضرور چل رہا ہے، پر کال کسے کروں میں؟ میرے پاس تو زہرا کی امی کا نمبر ہی نہیں۔ ہمنہ نے اپنے فون میں نظر دوڑاتے ہوئے کہا، جب ہی اسے ایک نمبر یاد آیا جو زہرا نے اسے دیا تھا کہ وہ ان کی پڑوسن کا نمبر ہے۔ پھر کچھ ہی دیر میں ہمنہ نے رابطہ کر کے زہرا کی امی کو انفارم کر کے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ آپ نے جھوٹ کیوں کہا؟ میم سے مجھے سچ بتائیں، آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے سر؟ زہرا کے دل میں ایک بار پھر بدگمانی کے بادل گھیرا کرنے لگے تھے، جب ہی وہ ایک بلند و بالا بلڈنگ کے باہر کھڑا ہارن پر ہارن دے رہا تھا، جسے سن کر چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کیا کھلنا تھا، زہرا کو ایسا لگا جیسے اس کی قسمت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ جب ہی اسے زین العابدین کی آواز خیالوں کی دنیا سے کھینچ لائی، نیچے اترو جلدی۔ وہ اس کی جانب کا دروازہ کھولے اسے باہر نکلنے کے لیے کہہ رہا تھا، جو اترنے سے انکاری تھی۔ میں نہیں اتروں گی سر، آپ مجھے گھر چھوڑ کر آئیں۔ وہ باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی تھی، جو شاید لائٹ جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ زہرا، تم سیدھے طریقے سے کوئی بات نہیں سنتی، اب تم خود ذمہ دار ہو سب کی۔ وہ اسے کلائی سے تھامتا ہوا موبائل فون کی ٹارچ آن کیے ایک ہی جھٹکے میں گاڑی سے باہر نکال لایا۔ جلد بازی میں اس کی چادر گاڑی میں اڑ کر زمین بوس ہو گئی تھی، وہیں اس کے نازک پاؤں سے ایک جوتی بھی اتر گئی، مگر وہ بنا اس کی سنے اس کو کھینچتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گیا، جہاں زہرا نے اس سے اپنے بازو چھڑانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس کی سب کوششیں ناکام ہو رہی تھیں۔ اسی کھینچتانی میں زہرا کا پاؤں اندھیرے میں کسی چیز میں اٹکا تھا، جس سے وہ منہ کے بل نیچے گرتی، پر زین العابدین نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے کھڑا کر دیا۔ وہ ہاتھوں میں جو بھی چیزیں آتی جا رہی تھیں انہیں تھام کر خود کو زین العابدین کی مضبوط پکڑ سے آزاد کرانا چاہتی تھی، پر وہ بے بسی کے ساتھ اس کے ساتھ گھسٹتی چلی جا رہی تھی۔ جب ہی اس نے اسے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر بیڈ پر پٹک دیا، زہرا ہانپنے لگی تھی، پھر خود بھی ایک گہری سانس لی جو اس کے ساتھ اوپر تک آنے میں ہانپ گیا تھا۔ جب ہی شاید جنریٹر آن ہونے کی وجہ سے پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ زہرا تیزی سے اٹھ کر بیڈ کی دوسری جانب بھاگی تھی، وہیں سائڈ ٹیبل پر پڑے گلدان کو ہاتھ میں تھام کر وہ ہیبت زدہ سی ہوئی اس کی جانب گلدان اٹھائے کھڑی تھی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، مجھے اپنی امی کی قسم ہے، اگر آپ میرے نزدیک بھی آئے نا تو میں خود کو ختم کر دوں گی۔ اس وقت اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اپنی نسوانیت، اپنی عزت و نفس کو بچانے کے لیے وہ مرنے مرانے پر تلی ہوئی تھی۔ زین العابدین نے اس کی جانب دیکھا، جس نے رو رو کر اپنی غزالی آنکھیں سجا لی تھیں۔ خوف سے اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، گھنے بال چہرے کے گرد بکھر گئے تھے، سر کے اوپر ہمہ وقت سلیق سے اوڑھا ہوا دوپٹہ ندارد تھا۔ وہ مکمل بھیگی ہوئی کسی بھی انسان کے لیے ایک امتحان سے کم نہ تھی۔ زین العابدین جیسے مضبوط کردار کے مالک کے بھی قدم ڈگمگائے تھے اسے اس روپ میں دیکھ کر، جو اپنے نفس کے گھوڑوں پر ہمیشہ لگام ڈالے رکھتا تھا، پر اس لمحے سارے مضبوط ارادے جیسے ڈاواڈول ہوئے تھے۔
مگر زہرا کے ذہن میں بجھے ہوئے لفظوں نے فسوں خیز سحر توڑ دیا۔ واٹ ربش! تم مجھے اتنا گرا ہوا سمجھتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں گا؟ اس نے بگڑتے تیوروں سے کہا۔ میں تمہیں یہاں صرف تھوڑی دیر کے لیے لایا ہوں، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، باہر مولوی صاحب آ رہے ہیں، تمہیں میرے ساتھ وقتی طور پر یہ شادی کرنی ہے، جب تک میں اشد عزیز کا معاملہ ٹھیک نہیں کر دیتا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جیسے ہی ماحول سازگار ہوگا میں تمہیں خود طلاق دے دوں گا، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے، میں تمہاری وجہ سے کوئی بھی اسکینڈل نہیں چاہتا۔ زہرا سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے پیچھے کی جانب ہوتی جا رہی تھی، جہاں شو پیس ٹوٹنے کی وجہ سے کانچ کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، جن پر زہرا نے اپنا پاؤں رکھ دیا، مگر وہ چیخی نہیں، کیونکہ اس تکلیف سے کہیں گنا زیادہ یہ تکلیف تھی جس کے لیے وہ چلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، پلیز مجھے گھر جانے دو، مجھے معاف کر دیں آپ سب، میں سب سے معافی مانگ لوں گی، پر پلیز مجھے زندہ درگور مت کریں، میں آپ کی پائی پائی چکا دوں گی، پر مجھے گھر جانے دیں۔ زہرا اپنی تکلیف سے بے نیاز ننگے پاؤں کھڑی زین العابدین کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے اس سے التجا کر رہی تھی، جو اس کی نہ سن کر ایک بار پھر سے اشتعال میں آ گیا۔ میں نہیں کروں گی آپ سے نکاح، سنا آپ نے؟ میں کبھی بھی نہیں کروں گی۔ اس کے قریب آنے پر اس کی جھیل سی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ خوف امڑنے لگا، جس پر اس کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خود میں ہمت پیدا کرتی ہوئی زین العابدین پر چڑھ پڑی، جو اس کے نزدیک آ گیا تھا۔ وہ اپنے ناخنوں سے اس کے چہرے پر کافی خراشیں مار چکی تھی، جو اس اچانک افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اپنا بچاؤ نہ کر سکا، پھر ایک جھٹکے سے اسے دور کرتے ہوئے اپنے بال درست کرنے لگا۔ کرنی تو پڑے گی تمہیں، وہ بھی ہر صورت میں، اگر نہیں کرو گی تو پھر بھی میرے پاس بنا شادی کے رہو گی، جب تک اس خبیث کو میں کہیں ٹھکانے نہیں لگا دیتا، کیونکہ میں اب کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ اب یہ تم پر منحصر ہے، اپنی انا زیادہ عزیز ہے یا عزت؟ فیصلہ کر لو۔ اگلے 5 منٹ بعد مولوی صاحب اندر آئیں گے، جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ وہ ہانپتی کانپتی ہوئی زہرا کو دیکھ کر، جو آنے والے وقت سے وحشت زدہ سی چہرہ گھٹنوں پہ رکھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اس نے اپنے فیصلے پر مہر ثبت کی۔ پھر کچھ ہی دیر میں ایک ملازمہ اندر سفید چادر لے کر داخل ہوئی، جس نے اس کا سر ڈھک دیا۔ زہرا نے اپنی زندگی کا ایک اور کڑا امتحان سمجھ کر اپنی انا کا گلا گھونٹ کے اپنی عزت کا پرچم لہرا دیا۔ یوں کچھ ہی دیر میں وہ زہرا خان سے زہرا زین العابدین بن گئی، جو اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ نکاح کے فوراً بعد کمرے میں داخل ہوا، جہاں زہرا صوفے پہ بیٹھی گھٹنوں پہ سر گرائے بے آواز رو رہی تھی۔ زین العابدین نے بکھری ہوئی زہرا کو دیکھا، جس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، جگہ جگہ پیروں سے خون رس رہا تھا۔ اسے اس وقت شاید اپنا بھی ہوش نہ تھا۔ وہ کمرے میں رکھے سنگھار میز کے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال لایا۔ زہرا، زین العابدین نے اسے پکارا، جو گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی۔ جب وہ تمہارے پاس کوچنگ آیا تھا تو اس نے مجھے بھی ویڈیو کال میں لائی تھی۔ لب لباب یہ ہے کہ دھمکی دی ہے اس نے ہمیں۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، مگر مسئلہ سارا تمہارا تھا۔ وہ تمہارے ذریعے مجھے ٹریپ کر رہا تھا۔ ایسی صورت میں میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں اس وقت بے بسی ہی بے بسی تھی۔ تو کس نے کہا تھا آپ کو مجھے اپنا مسئلہ بناتے؟ کیا کر لیتا وہ میرے ساتھ جو آپ کو تھریٹ کر رہا تھا؟ آپ میرے ساتھ کوئی گارجین نہیں تھے جس سے آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا؟ زیادہ سے زیادہ مار دیتا یا مجھے زیادتی کا شکار بناتا؟ آپ کو اس سے کیا؟ میں فالتو کی ہوں نا؟ میرے سر پر کسی مرد کا ہاتھ نہیں ہے تو کیا میں فالتو کی شے ہوں جس سے جب چاہا جیسے چاہا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیا؟ وہ آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی تھی۔ ناگواری اور خود کا ترسی نے اسے نفسیاتی بنا دیا تھا۔ زہرا، میں اس وقت تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں وقت کے ساتھ ساتھ تمہارے ہر سوال کا جواب ضرور دوں گا تمہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ لیے آنے والے وقت کا سوچ کر گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی کہ اسے زین العابدین کا اپنا زخمی پاؤں پکڑنے کی بھی خبر نہ ہوئی۔ اس کا جیسے ہی ارتکاز ٹوٹا، اس نے اپنا نازک پاؤں کھینچنے کی کوشش کی، مگر
اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت کے آگے وہ ایک بار پھر سے بے بس ہوئی تھی. جو بے نیاز بنا اس کے پاؤں کو اپنے گھٹنے پر رکھے روئی اور ڈیٹول کی مدد سے صاف کر رہا تھا. ساتھ ساتھ اس فیصلے کو لینے کی وجہ بھی اس کے گوش گزار کر رہا تھا. ہمیں کچھ وقت کے لیے اس رشتے کو برقرار رکھنا پڑے گا. اس دوران تم اور میں جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہیں گے، مگر سیکیورٹی کو لے کر تم مجھ سے کوئی بھی آرگیو نہیں کرو گی. وہ دھیمے انداز میں اپنی طبیعت کے برخلاف جا کر اس سے بات کر رہا تھا. شاید اسے زہرا کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر اس پر رحم آ گیا تھا. وہ انہماک سے اس کے پاؤں کی بینڈیج کر کے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ دے کر چلا گیا، جو نقاہت زدہ سی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس محل نما کمرے میں سے باہر نکل آئی، جہاں خالی ہال میں زین العابدین کھڑا شاید اس کا انتظار کر رہا تھا، جو اسے بنا جوتی کے دیکھ کر تعجب کا شکار ہوا. تمہارے شوز کہاں ہیں؟ زین العابدین نے اس کے نازک پیروں کی جانب دیکھا، جو اس کی وجہ سے جگہ جگہ سے چھل چکے تھے. اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ اپنی ملازمہ کو آوازیں دینے لگا. جلدی سے میری کوئی سلیپر لے کے آؤ. جی صاحب. وہ بوتل کے جن کی طرح اس کے سلیپر لے آئی، جنہیں زہرا نے بنا چون چرا کے پہن لیا. وہ جیسے ہی باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی، مگر پاؤں کی سوجن نے اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا. زین العابدین، جو اس کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا، 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑی زہرا کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب چلنے لگا، مگر وہ مزاحمت کر رہی تھی اس سے اپنا ہاتھ آزاد کرانے کے لیے. بے وقوفی مت کرو زہرا، نہیں تو گر جاؤ گی. جانتا ہوں تمہیں اس کی ضرورت نہیں، میں صرف تمہارا ساتھ دے رہا ہوں کیونکہ تمہیں یہ چوٹ میری وجہ سے لگی ہے. وہ کھڑ انداز میں گھرک کر اسے لے جانے لگی، جو بے بسی کی انتہا پہ تھی. صبر و آزمائش کا اس وقت کڑا امتحان تھا. وہ اس کی شکنجے سے نکلنا چاہتی تھی، مگر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. ہر راستہ مسدود تھا. جب ہی وہ اس کے پیچھے خاموشی سے ہو لی، جو ڈرائیور کے ساتھ اسے اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا. ڈرائیور نے جیسے ہی گاڑی زہرا کے دروازے کے آگے روکی، زین العابدین گاڑی سے باہر نکل آیا. میں چلی جاؤں گی، آپ واپس جائیں. وہ سرد انداز میں پھنکارتی ہوئی گاڑی سے اترنے لگی، مگر زین العابدین نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا. جسے زہرا نے چھڑانے کی کوشش کی، مگر ہر بار کی طرح وہ اس کی مضبوط گرفت میں شکست کھا گئی. زین العابدین اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط شکنجے میں لیے بوسیدہ سے لکڑی کے دروازے کو بچانے لگا، جہاں زہرا کی امی، جو جوان بیٹی کے گھر نہ ہونے کی وجہ سے شاید نزدیک ہی بیٹھی تھیں، فوراً دروازہ کھول کے باہر نکل آئیں. پر زہرا کا ہاتھ ایک اجنبی کے ہاتھ میں دیکھ کر ان کے دل میں برے برے سے خیالات آنے لگے، جنہیں زین العابدین کی آواز نے جھٹک دیا. آنٹی، میں زین العابدین ہوں، ان کے آفس میں ساتھ ہوتا ہوں. بارش کی وجہ سے بہت زیادہ پھسلن تھی، جس کی وجہ سے مس خان کو تھوڑی چوٹ آئی ہے. باقی تفصیل میں آپ کو اندر آ کر دوں گا. اس نے بیزاری سے دروازے میں کھڑی عورت کو دیکھا، جو روشنی کم ہونے کی وجہ سے اسے ٹھیک سے دکھ نہیں رہی تھی. پر زہرا کی حالت دیکھتے ہوئے وہ ہر دھرموں کی طرح اسے لیے خود ہی اندر داخل ہو گیا. چھوڑے میرا ہاتھ، امی لے جائیں گی مجھے. وہ دبی ہوئی آواز میں غراتے ہوئے بولی، جو زین العابدین کے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ نکالنے کے لیے مسلسل زور آزمائی کر رہی تھی. میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، کیوں اپنی طاقت آزماتی ہو، جب معلوم ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتی جب تک میں نہ چاہوں. وہ دھیمے انداز میں بولتے ہوئے اسے فوزیہ کے پیچھے لے جانے لگا، جو صحن کو پار کرتی ہوئی ایک کشادہ سے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جہاں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا. بیٹا، یہاں تک چھوڑ دو، پھر میں اسے بٹھا دوں گی. فوزیہ نے موم بتی کی روشنی میں اس نوجوان کو دیکھا، جو اسے کسی اپنے کی شدت سے یاد دلا گیا تھا. وہ سکتے میں کھڑی یہ تک بھول گئی تھی کہ زہرا کو سہارا دے کر انہیں بٹھانا تھا. زین العابدین نے جب فوزیہ بیگم کو خود کو اس طرح سے ٹکٹکی باندھے دیکھا تو اس نے زہرا کی جانب اپنی نگاہ کی، جس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے. وہ بے خوفی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتے ہوئے چارپائی پر بٹھانے لگا، جو فوزیہ کے نزدیک کھڑے ہونے کی وجہ سے بنا اس سے الجھے خاموشی سے بیٹھ گئی. آنٹی، میں نے ڈرائیور سے کہہ کر دوائیاں منگوا دی ہیں، وہ انہیں دے دیجیے گا، میں چلتا ہوں. زین العابدین نے فوزیہ کی جانب رخ کر کے احتراماً انہیں کہا. بیٹے، ایسے کیسے جاؤ گے؟ ابھی تو آپ آئے ہو.
اور وہ دیکھو بارش تیز ہو گئی ہے، آپ صحن سے جاؤ گے تو بھیگ جاؤ گے، ذرا ہلکی ہو جائے پھر چلے جانا، جب تک میں چائے بناتی ہوں۔ فوزیہ کو ایک دم سے جیسے ہوش آیا تھا، وہ مہمان نوازی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے زین العابدین کو روکنے لگی، جو جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں، میں بس نکلوں گا، اس نے باہر برستی تیز بارش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹے، میں نے آپ سے کہا نا ابھی، آپ ویسے بھی نہیں جا سکتے، باہر بارش ہو رہی ہے، آپ یہاں بیٹھے، میں بس 2 منٹ میں چائے لائی۔ فوزیہ نے کمرے میں رکھے اکلوتے پلاسٹک کے اسٹول کو زین العابدین کی جانب بڑھایا، جو اس پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ آنٹی، آپ کے گھر میں کوئی مرد نظر نہیں آ رہا، اس کی سماعت میں زہرا کی کہی ہوئی بات گونجی تھی۔ میرے سر پر کسی مرد کا ہاتھ نہیں۔ اس نے کمرے کے اندر ہی لگے فرش پر چولہے کے نزدیک بیٹھی فوزیہ کو دیکھا، جو چوکی پر بیٹھی چولہے پر چائے چڑھا رہی تھی۔ بیٹے، میں اور زہرا یہاں اکیلے رہتے ہیں، اس کے بابا کا انتقال اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا تھا، فوزیہ نے قہوے میں دودھ ملاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، جو ان کی بات سن کر افسردہ سا ہو گیا تھا۔ افسوس ہوا بہت سن کر۔ وہ کمرے میں پڑی چیزوں کا باریک بینی سے جائزہ لینے لگا، جہاں کمرے میں ایک چارپائی اور اسٹول کے علاوہ صرف 2 صندوق پڑے تھے، جن پر سفید چادر ڈال کر برتن رکھے گئے تھے۔ یہ کمرہ پورا ہی زہرا کی غربت کی چیخ چیخ کر داستان سنا رہا تھا۔ جب ہی زین العابدین کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا، جہاں لوہے کی گارڈلی چھت سے شاید بارش کا پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ چائے لاتی ہوئی فوزیہ زین العابدین کی جانب چونک کر دیکھنے لگی۔ کیا ہوا بیٹے؟ زین العابدین ان کی اس قدر شفقت بھرے انداز پر سخت پشیمانی کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کی سماعت میں زہرا کی آوازیں گونج رہی تھیں، جب وہ اس سے ایڈوانس کے پیسے مانگ رہی تھی۔ اسے آج اس لڑکی کا بس اسٹاپ سے پیدل آفس آنے کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ وہ اپنے دل کو محسوس کر رہ گیا تھا اس قدر سفید پوشی پر۔ وہ آنٹی، پانی ٹپک رہا تھا چھت سے، زین العابدین نے اوپر کی جانب اشارہ کیا۔ وہ بیٹے، بارش ہو رہی ہے نا، اسی لیے اب انشاءاللہ جلد ہی زہرا کو کہوں گی کہ سب سے پہلے اس چھت کا کچھ کرے۔ اس بار میری بچی نے اپنے سارے پیسے میرے علاج پر لگا دیے، بس اسی لیے۔ خیر، آپ اس جانب بیٹھ جائیں۔ فوزیہ نے زین العابدین کا اسٹول اٹھا کر زہرا کی چارپائی کے نزدیک رکھ دیا، جو شاید گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ جب ہی چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے زین العابدین نے سرسری سی نظر زہرا پر ڈالی، جس کی بند پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ اسے غور کیا تو جہاں زہرا کی چارپائی تھی، اب وہاں سے پانی اس کے چہرے پر ٹپک رہا تھا۔ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں پکڑ کر جکڑ لیا ہو۔ وہ اپنے دل سے گھبرا کر ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ آنٹی، مس خان پر بھی پانی آ رہا ہے، زین العابدین نے فوزیہ کو مخاطب کیا، جو سیمنٹ کے بنے فرش پر چوکی رکھے بیٹھی تھی۔ ہاں بیٹے، آج تو یہ پانی زیادہ ہی تنگ کر رہا ہے، بارش بھی تو بہت ہوئی ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ کو پریشانی تو ہوگی، پر کیا آپ ذرا ہاتھ لگوا دیتے ہیں تو یہ چارپائی آگے کو سرکا دیتے ہیں؟ میرا آپریشن ہوا ہے دل کا، تو میں وزن نہیں اٹھا سکتی۔ فوزیہ کی بات سن کر زین نے چائے کا کپ صندوق پر رکھا، پھر فوراً چارپائی کو دوسری جانب آرام سے کھینچ کر دیوار کے نزدیک کر گیا، جہاں سے پانی نہیں ٹپک رہا تھا۔ بیٹے، تم بھی سوچتے ہو کہ میں کہاں آ گیا؟ میری بیٹی کے آفس سے آج پہلی بار کوئی آیا ہے، اور اس سے بھی اتنی پریشانی ہو گئی ہماری وجہ سے، فوزیہ نے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ نہیں آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، بلکہ مجھے بہت اچھا لگا یہاں آ کر۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا، بلکہ اس نمبر پر کال کر لیجیے گا۔ زین العابدین نے اپنی پینٹ کی جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر فوزیہ کی جانب بڑھا دیا۔ بیٹے، بہت شکریہ، آپ نے اس مصیبت کی گھڑی میں ہماری اتنی مدد کی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ فوزیہ نے کارڈ تھامتے ہوئے کمرے سے باہر جانے کے لیے جیسے ہی قدم بڑھائے، مسز ڈسوزا دروازے کی دہلیز پہ آ کر کھڑی ہو گئیں، جس پر دونوں نے اس سمت دیکھا
जो रास्ता रोके खड़ी थी। ए फौजिया, तुम्हारी बेटी के पीछे अब गैर मर्द भी मेरे घर में आधी आधी रात को आएंगे? मिसेस डिसोजा ने फौजिया के पीछे खड़े नौजवान को देखकर कहा, जो माथे पर तेवरी चढ़ाए उसे देख रहा था। नहीं बाजी, मेरी ज़ोहरा गिर गई थी तो ये बच्चा उसके ऑफिस में साथ काम करता है, इसे छोड़ने आ गया था। फौजिया को ज़ैनुल आबदीन के सामने सख्त शर्मिंदगी ने घेर लिया, जो अपनी मुट्ठियों को भेजे हुए अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, गिरी थी तो क्या हुआ? गैर मर्द को घर में ले आओगी? तुम्हें तो ख्याल नहीं है, पर मेरी दो दो बेटियां हैं। अब मैं किसी को ऐसे मुंह उठाकर अंदर आते हुए ना देखूं। और बीबी, तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो अंधेरे निकल जाती है, वापस हमारे सोने के बाद आती है, ताकि मैं उससे किराया ना मांग सकूं। अभी तो पिछला किराया इतनी मुश्किल से उतारा है, अब तुम लोग एक और खाता खोल कर बैठ गई हो। सुबह अपनी बेटी से कहना मुझसे मिलकर जाए, वरना बंदोबस्त कर लो अपने लिए कहेगा। ये कहकर वो अपनी छड़ी पकड़े गैज़ व गज़ब में वापस चली गई। बेटे, मुझे माफ़ कर दो, ये हमारे घर की मालिक मकान है, ये बस हमसे ऐसे ही बात करती है, आप इनकी बातों का बुरा मत बनाना। ज़ैनुल आबदीन ने फौजिया की जानिब देखा, जिनके चेहरे पर शर्मिंदगी छाई हुई थी। उसने माथे की सिलवटों को कम करके उनकी जानिब अपना सर झुकाया। आंटी, आपको शर्मिंदा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी बेटी से भी इस बात सबका जिक्र मत कीजिएगा। मैं आपके बेटे जैसा हूँ, आप इनका ध्यान रखिएगा। कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल ज़रूर कीजिएगा। आप यकीन माने, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके काम करके, बशर्ते कि ये राज हम दोनों माँ बेटे का होगा, इनका नहीं। ज़ैनुल आबदीन ने अपने नज़दीक खड़ी फौजिया का हाथ अकीदत से थामते हुए ज़ोहरा की जानिब इशारा करके बात को हल्के फुल्के अंदाज में कहा था, ताकि फौजिया, जो मिसेस डिसोजा की बातों पे दिल गिरफ्तार हो गई थी, वो इस बात को भूल जाए, जो शायद मुश्किल था। वो अपनी बात मुकम्मल करके बिस्तर पर लेटी ज़ोहरा को देखता हुआ बाहर की जानिब निकल गया। मगर वो एक अजीब सी बेचैनी का शिकार हो गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी सबसे कीमती चीज़ वहीं छोड़ आया हो। मगर वो क्या चीज़ थी जिसे वो खुद समझने से कासिर था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको तशनाए दीदार का पार्ट 5 पसंद आया होगा। बहुत जल्द आपके सामने नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।